بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اصل رب کون ہے؟ کیا وہ صرف وہی ہے جو آسمانوں میں ہے، دور اور نظر سے پوشیدہ، وہی ہے جو ہر دل کے سب سے گہرے کونے میں بسا ہے؟ کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن پاک اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر انسان کا رہنما ہے اور ہر مشکل کا حل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کے دل میں اس کا ایمان ڈال دیتا ہے اور اس کی رحمت ہر انسان تک پہنچتی ہے۔ ایک لمحہ رک کر اس پر غور کریں، رب ہم سے دور نہیں ہے، وہ آپ کے دل کی دھڑکن سے بھی قریب ہے۔ اب یہ سوچیں، ہم اکثر دنیا کے شور و غل میں خود کو کھو دیتے ہیں، ایک کام سے دوسرے کام کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، یہ یقین کرتے ہوئے کہ خوشی یا اطمینان کہیں باہر ملے گا۔ لیکن جب ہم رب کی طرف پلٹتے ہیں، دل میں ایک بے مثال سکون چھا جاتا ہے۔ تصور کریں کہ اب سب سے تاریک حالات میں ہیں، جب ہر راستہ بند لگتا ہے، ہر امید مدھم ہو گئی ہے، اور پھر بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، صرف اب کے قدم رکھنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کا ہر غم دور کر دیتا ہے اور اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں معلوم ہے کہ اصل رب صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہے، ہر درد کو سمجھتا ہے اور ہر خوشی میں ہمارے ساتھ خوش ہوتا ہے؟ سوچئے، اگر ہم کبھی اللہ کی ہدایت تلاش نہ کریں تو زندگی کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ اگر ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں چھپی دعا، شک اور خوف کو اس کے سامنے نہ رکھیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا محض انتظار کرنے والا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نیت، اخلاص اور عمل درکار ہے۔ قرآن پاک ہمیں یاد دلاتا ہے، جو شخص دل سے اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غور کریں، آسانی، روشنی اور جنت کے دروازے سب ان لوگوں کے لیے جو خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا ہم نے کبھی واقعی اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا؟ کیا ہم نے ہر غم میں اس کی رحمت تلاش کی، ہر فیصلے میں اس کی ہدایت، ہر چیلنج میں اس کا ساتھ؟ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر دھڑکن اللہ کو یاد کرنا اور اس کی موجودگی کو محسوس کرنا ہی اصل رب کی طرف رجوع کرنے کا سفر ہے۔ صرف وہی لوگ جو دل کی گہرائی سے مانگتے ہیں، حقیقی سکون پائیں گے، اور جو اللہ کو اپنا مالک اور رہنما تسلیم کرتے ہیں، ان کا ہر دن روشن ہو جائے گا۔ ایک کہانی کے ذریعے سمجھی، ایک شخص زندگی کے دباؤ میں خود کو گم اور نظر انداز محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے پکارتا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھے سمجھتا ہے؟ اس لمحے انجانے میں اللہ کی رحمت ایک ہلکی ہوا کی طرح نازل ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ سن رہا ہے، ہمیشہ واقف ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اور ہم اس کے گردن کی رگ سے بھی قریب ہیں۔ کیا آپ اس قربت اور محبت کو محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کی ہر سوچ سے پہلے آپ کو جانتا ہے؟ اب سوچیں کہ ہم کتنی بار اس قربت کو نظر انداز کرتے ہیں، کتنی بار ہم عارضی، فانی اور دنیاوی چیزوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں، اور پھر بھی قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، حقیقی سکون اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے، دل کو اس کے حوالے کرنے میں ہے، اور ہر قدم پر اس کے ہدایت پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ تصور کریں کہ فکر غم، پچھتاوے کا بوجھ کم ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ اپنے اس پر اعتماد کیا جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اور یہی خوبصورتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا صرف ایک عمل نہیں، بلکہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے۔ ہر دن، ہر فیصلہ، ہر دعا، ہر عمل آپ کو اس روشنی کے قریب لے جاتا ہے جو دل کو بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، اللہ اس کو روشنی، سکون اور فہم عطا کرتا ہے۔ اب انسانی تجربے پر غور کریں، زندگی مشکلات سے بھری ہے، بیماری، نقصان، دھوکہ، تنہائی، لیکن ہر دکھ میں اللہ کی رحمت کا دروازہ موجود ہے۔ ہر مایوسی میں ایک دعوت ہے کہ رب کی طرف رجوع کرو، ہر دھڑکن میں موقع ہے کہ یاد کرو، غور کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اصل رب صرف خالق نہیں، وہ ساتھی، تسلی دینے والا، ہر دعا سننے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، سفر کا آغاز ایک انتخاب سے ہوتا ہے، رجوع کرنے، مانگنے اور ایمان لانے کا۔ اب سوچیں، کیا آپ آج اس قدم کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے دل کے ہر گوشے کو کھولنا، ہر غم اور خوشی کو اللہ کے سامنے رکھنا، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ کریں گے، تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ تاریکی روشنی میں بدل جائے گی، مایوسی امید میں اور الجھن یقین میں۔ قرآن پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور نیک امال کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس پر غور کریں،
وہ ہر لمحے اب کے ساتھ ہے۔ اب تصور کریں کہ ایمان سے منور دل کے ساتھ زندگی گزارنا کیسا ہوگا۔ جو فیصلے کبھی مشکل لگتے تھے آسان ہو جائیں گے، جو چیلنج کبھی ناقابل برداشت لگتے تھے قابل حل ہو جائیں گے۔ ہر عمل، ہر سوچ، ہر سانس اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ اور سکون دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا، یہ وہ سکون ہے جو اس یقین سے آتا ہے کہ اب کی زندگی سب سے مہربان، حکیم اور رحیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روزمرہ کے انتخاب پر غور کریں۔ ہر انتخاب ایک موقع ہے کہ اللہ کی طرف بڑھیں واپس مڑ جائیں۔ ہر نماز، ہر غور و فکر، ہر نیک عمل ایک قدم ہے۔ اور جیسے جیسے آپ یہ سفر جاری رکھیں گے، اب چھوٹی تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ دل نرم ہوگا، خوف کم ہوگا، وضاحت بڑھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ساتھ چلتا ہے وہ سب سے تاریک مقام میں بھی روشنی پاتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں، آج اسی لمحے آپ اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ دل کے ہر گوشے کو اس کے لیے کھولیں، ہر غم اور خوشی کو اس کے سامنے رکھیں۔ سمجھیں کہ اصل رب وہی ہے جو رہنمائی دیتا ہے، سکون دیتا ہے اور اپنی رحمت سے زندگی کو روشن کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام سمجھ لیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ یہ روشنی اور ہدایت ہر دل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سفر صرف آغاز ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ تبدیلی لانے والا راستہ ہے جو آپ کبھی چلیں گے۔ ہر قدم روشنی، امید اور سکون لاتا ہے۔ ہر دعا دل کو مضبوط کرتی ہے۔ ہر غور اور یاد رب کے قریب لے جاتا ہے جسے آپ خود سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ آج رجوع کریں، ابھی رجوع کریں، خلوص دل کے ساتھ رجوع کریں۔ اور جیسے ہی اب کریں گے دل کی روشنی بڑھے گی، روح کی سکونت گہری ہوگی اور الہی ہدایت کی یقین دہانی آپ کی زندگی میں چھا جائے گی۔ اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں کہ اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، امین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائیں اور اپنی لسٹ کا جاریہ بنائیں اور نیکیوں میں اپنا بھی حصہ ڈال دیں، کیونکہ ہر نیکی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ نیکیاں آپ تک پہنچتی رہیں گی اور آپ کی قبر روشن اور منور اور جنت الفردوس کے باغوں سے باغ ہو جائے گی۔ اور یہ نیکیاں آپ کے پلے کو قیامت کے دن وزنی کر دے گی، اور کیا پتہ کوئی نیکی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبق بن جائے۔ اور اس نے نیکی کے کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اللہ ہی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور حق کے راستے پر ہی ہمیں موت، الفی اور باطل کے راستے پر ہمیں چلنے سے بچا لے، امین۔